مسجدوں کو آباد کر لو۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، تو جس کا چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ ہم اسی بےہودگی کے خلاف دھرنا دینے جا رہے ہیں 11 اکتوبر کو، اسی توہین رسالت کے خلاف۔ آپ سن لیجئے گا، میں تو بیمار آدمی ہوں مگر میں جاؤں گا۔ اسی وقف کے قانون کے خلاف 11 اکتوبر کو پارلیمنٹ کے سامنے جنتر منتر روڈ پر آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ ایک احتجاجی اجلاس کرنے جا رہا ہے، جس کا آپ کا خادم آل انڈیا وائس پریزیڈنٹ ہے۔ تو اب وہ بھی تو ہوگا، علماء ہوں گے، دانشور ہوں گے، سیاستداں ہوں گے۔ جتنی باتیں آپ نے روڈ پہ جا کے کہی ہیں جن کا کوئی اثر نہیں ہوا، جب ہم وہاں سے بولیں گے، جب ہمارے لوگ بولیں گے، جب رہنما بولیں گے، اسکالر بولیں گے، منصب پہ رہنے والے لوگ بولیں گے، ہندو آ کر کے ہمارے جلسے میں بولیں گے، سکھ آ کر کے ہمارے جلسے میں بولیں گے، تو اس کا ایک اثر ہوگا۔ تو احتجاج کرنے کا بھی میرے بھائی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم نے مکے کی سرزمین پر کوئی احتجاجی جلوس نہیں نکالا تھا۔ یہاں تو آئی لو محمد پہ ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا نا، وہاں تو ان کی جان ہی لینے پہ لوگ تلے ہوئے تھے۔ کیا کوئی جلوس مکے میں نہیں نکلا؟ نہیں۔ ماحول کا انتظار کرنا چاہیے، وقت آئے تو کام کرنا چاہیے۔ اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، اصل چیز ہے مقصد کی تکمیل۔ ہمیں محسن اعظم نے سکھایا ہے کہ مقصد پہ نظر رکھو۔ اگر مقصد کہتا ہے ڈٹ جاؤ تو کمی تو اقلیت اور اکثریت مت دیکھو، قلت اور کثرت مت دیکھو۔ مقصد اگر کہتا ہے کہ ڈٹ جاؤ تو بے ہتھیار بھی ہو تو لڑتا ہے سپاہی، اور اگر مقصد کہتا ہے ہٹ جاؤ، طاقت بھی ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ ہمیں حضور کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے۔ میدان بدر میں کون سی طاقت تھی آپ کے پاس؟ میدان بدر میں تو تلواریں بھی نہیں تھیں آپ کے پاس۔ میدان بدر میں تو لڑنے کے لیے آپ کے پاس کوئی قوت بھی نہیں تھی۔ کفار کی کثرت تھی، مومنین کی قلت تھی، مگر اس قلت کے باوجود مقصد بتا رہا تھا کہ تکمیل مقاصد کے لیے ڈٹ جانا ضروری ہے، تو ڈٹ گئے۔ اور اس میں اللہ کی مدد ایسی آئی کہ 70 اسلام کے غدار قتل کیے گئے، 70 گرفتار ہو کر کے مدینہ پہنچ گئے، کل 14 صحابہ نے شہادت کا جام پیا تھا۔ یہ مقصد تھا۔ مقصد نے بتا دیا کہ بے تیغ بھی لڑتا ہے اگر مومن ہے سپاہی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آپ صلح حدیبیہ میں آئیے، طاقت تھی، 1500 کا لشکر جرار تھا آپ کا، پیس کے آپ رکھ دیتے مکہ والوں کو، مگر اللہ کے حبیب طاقت کے باوجود ہٹ گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ مقصد پہ نظر رکھنی چاہیے۔ ہم بلا مقصد ڈٹتے بھی ہیں اور ہٹتے بھی ہیں۔ یہ ڈٹنا بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے، یہ ہٹنا بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ میں اپنے آقا کو محسن اعظم اس لیے کہتا ہوں کہ میرے آقا نے ہر قدم پہ رہبری کر کے احسان فرمایا ہے کہ مسلمانوں جب ایسا وقت آئے تو ایسا کر لیا کرو۔ آج ہم بدقسمتی سے وہ سبق بھول گئے، سیرت پاک ہم پڑھتے ہی نہیں، اللہ کے حبیب کی زندگی کو ہم دیکھتے ہی نہیں۔ شہر ممرہ میں رہنے والے برادران اسلام، حاضرین مجلس، آج کا عنوان محسن اعظم کانفرنس ہے۔ اس عنوان کے تحت تھوڑی دیر ہم آپ سے مخاطبت کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے تعریف اللہ رب العالمین کی، تسبیح و تہلیل پروردگار عالم کی، جس کی مقدس ذات نے محسن اعظم مصطفیٰ دیا، اور محسن اعظم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہمارا ہدیہ سلام، جنہوں نے دنیا میں آنے کے بعد ہمیں ایک خدا کا پتہ دیا، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ حضرات گرامی، ربیع الاول شریف کا مہینہ ابھی گزرا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑا نازک موضوع ہے۔ انسانی پوری دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے
سب سے زیادہ اللہ کا شاہکار یہ انسان ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا ہے۔ اڑے مہرو مہو انجم غبارے رہ گزر ہو کر، قدم مارا کہاں انسان نے بے بالوں پر ہو کر۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوق کے پیغمبر ہیں۔ کیا زمین، کیا آسمان، کیا جنات، کیا انسان، کیا شجر، کیا حجر، کیا مسلم، کیا غیر مسلم۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ میرے حبیب اور انبیاء کرام ذات برادریوں، قبیلوں اور ملکوں میں نبی بن کر آئے تھے، آپ کی ذات ہمہ جہت شخصیت بنا کر ہم نے دنیا میں بھیجی ہے۔ آپ صبح قیامت تک ہر فرد بشر کے نبی ہیں، اور آپ کا اسوہ کامل ہر انسان کے لیے مکمل نمونہ ہے۔ محترم سامعین، حضور اس دنیا میں تشریف لے آئے تو پہلے ہم انسان کی ضروریات کو نگاہ میں رکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان سے اتنا پیار کیا کہ زمین انسان سے پہلے بنا دی، آسمان انسان سے پہلے لاجوردی شامیانہ بنا کر تن دیا، شجر و حجر، شمس و قمر، جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کائنات کا اسٹیج سب سے پہلے تیار کیا گیا، اور اس کے بعد اس اسٹیج کے مالک انسان کو اس زمین پہ بھیجا گیا۔ تصرفات کے ساتھ، کچھ اختیارات کے ساتھ انسان اس دھرتی پہ آیا، اور ارشاد ربانی ہوا، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اصلاحها، ہم نے زمین کی اصلاح کر دی ہے، اس میں فساد مت پھیلانا۔ رب العالمین فرماتا ہے، زمین پہ ہی ہم نے مکمل اصلاح کر دی، ہم نے ہر چیز کو بالکل صحیح طریقے سے اس کی فطرت پہ بنایا۔ ہماری اس امانت میں خیانت مت کرنا، اس میں توڑ پھوڑ مت کرنا، اس میں شر و فساد مت پھیلانا۔ مگر ہائے رے انسان، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، یہ ایسا بھول اور خطا کا پتلا ٹھہرا کہ آج زمین پر شر و فساد اس نے ساری کائنات میں پھیلا رکھا ہے۔ ایسے عالم میں انسان کی ضروریات کیا ہیں؟ یہ انسان باپ بھی ہے، یہ انسان بیٹا بھی ہے، اس انسان کی ماں بھی ہے، یہ اپنی ماں کی اولاد بھی ہے، یہ انسان کاروباری بھی ہے، یہ انسان تجارت پیشہ ہونے کے ساتھ ساتھ سیاستداں بھی ہے، یہ انسان مذہب کا خوگر بھی ہے۔ اس انسان کی یہ ساری ضروریات ہیں۔ خدا کا حق ادا کرنا اس انسان کی ضرورت، بندوں کی خدمت کرنا اس انسان کی ضرورت، اور زندگی کے ہر شعبہ حیات میں نظام حیات انسانی کی شکل میں اللہ کے حبیب نے احسان فرمایا۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کو محسن انسانیت نے عملی طور پہ ٹچ نہ کیا ہو۔ حضرات، بڑی سنجیدگی سے ہماری گفتگو آپ سن لیں۔ آج دنیا میں ایک چلن بنا ہوا ہے برتھ ڈے کا۔ آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوا، سال پورا ہوا تو برتھ ڈے۔ ابھی 23 ستمبر کو سعودی گورنمنٹ کا برتھ ڈے ہوا ہے۔ ان کی استھاپنا ہوئی تھی 23 ستمبر کو۔ جب وہ 23 ستمبر آتا ہے، پوری دنیا میں جتنی بھی ان کے مراکز ہیں، اور پوری دنیا میں ان کی جتنی بھی ایمبیسیز ہیں، سب میں چراغاں ہوتا ہے، پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، جشن ملک منایا جاتا ہے۔ تو یہ جو جشن منایا جاتا ہے، یہ جو خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ جب کوئی خوشی ملتی ہے، آدمی اس خوشی کا اظہار کرتا ہے۔
بیٹا پیدا ہوا تو خوشی کا اظہار، بیٹی پیدا ہوئی تو خوشی کا اظہار، کوئی اونچا مقام مل گیا تو خوشی کا اظہار۔ اور پھر انسانوں نے چونکہ انسانی قدروں اور اخلاقی گراوٹوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی شروع کی تو دنیا میں جتنی بھی متمدن حکومتیں ہیں وہ حکومتیں اصلاح کرنے کے لیے مختلف طریقے سے انسانوں کو متوجہ کرتی ہیں۔ فار ایگزامپل فادر ڈے، مدر ڈے، وومنس ڈے، چلڈرن ڈے، معلوم نہیں کتنے ڈے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے مادر ڈے، فادر ڈے اس لیے منایا جاتا ہے کہ جو لوگ اپنی ماں کی طرف سے غیر متوجہ ہوتے ہیں، اپنے باپ کے احترام میں کمی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو ایک دن سیلیبریٹ کر کے ماں باپ کو یہ بتایا جائے کہ ان کی عزت کو پہچانو، ان کی حیثیت کو پہچانو۔ جو لوگ بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، بچوں کی زندگی سے کھیلتے ہیں، چلڈرن ڈے منایا گیا تاکہ ان بچوں کی حیثیت کو پہچانا جائے۔ اسی طرح سے وومنس ڈے ہے، عورتوں کی عزت کی حفاظت ہونی چاہیے۔ بلاత్కాریوں کے بیچ میں وومنس ڈے کا انتظام کیا جاتا ہے تاکہ عورت کی عزت محفوظ رہے، اس کی عصمت محفوظ رہے۔ گویا یہ جتنے برتھ ڈے ہیں یا چلڈرن ڈے ہیں یا وومنس ڈے ہیں یا کوئی بھی ڈے ہے، یہ اس لیے منتخب کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو احترام کا شعور دیا جائے اور لوگ غلط روش پہ چلنے کے بجائے عورتوں کا احترام کریں، بچوں سے محبت کریں، ماں باپ کا رسپیکٹ کریں، پڑوسیوں کا رسپیکٹ کریں۔ جب دنیا یہ سب کرے گی تو اللہ کے حبیب کا ایک ارشاد سن لیجئے، فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہمارا نہیں، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہمارا نہیں ہے۔ تو جتنے ڈے لوگ منا رہے ہیں، میں کہتا ہوں الگ الگ سے اتنے ڈے منانے کی ضرورت نہیں، صرف پرافٹ کا برتھ ڈے اگر منا لیا جائے تو چلڈرن ڈے کا بھی کام ہو جائے گا، وومنس ڈے کا بھی کام ہو جائے گا، مادر فادر ڈے کا بھی کام ہو جائے گا، اس لیے کہ پرافٹ نے انسانیت پہ کیسے احسان کیا ہے۔ ان تمام تر چیزوں کو میں مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ محسن اعظم کیسے ہیں، وہ محسن انسانیت کیسے ہیں۔ میں نے پڑھا تھا کسی بھوک کے ڈر کے مارے آپ کے تمل ناڈو میں لوگوں نے اپنے بچوں کے منہ میں دھان کے چاول کا دھان ان کے منہ میں ڈال کر کے انہیں مار ڈالا تھا تاکہ بھوت اور افلاک کی بنیاد پر ہمارے بچے دنیا میں تڑپے نہیں۔ ایسے عالم میں آئیے پیغمبر اسلام کے برتھ ڈے کو سلام کیجیے جب لڑکیاں قتل کی جا رہی تھیں، ذبح کی جا رہی تھیں۔ کچھ تو ایسے بھی درندے تھے جو پیدا ہوتے ہی زندہ زمین پہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ ایسے عالم میں محسن انسانیت نے بیٹیوں کو جو تحفظ عطا فرمایا، بیٹیوں کو جو وقار بخشا، عزت بخشا، ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو تم بیٹیوں کو ذبح کرتے ہو، میں تمہیں کہتا ہوں جس کے گھر میں 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں اس نے پال پوس کر انہیں جوان کیا اور عزت کے ساتھ ان کی سسرال انہیں بھیج دیا، ان کا گھر بسا دیا۔ کل میدان محشر میں گناہگار لوگ مجھے تلاش کر رہے ہوں گے اور میری شفاعت ان ماں باپ کو تلاش کر رہی ہوگی جنہوں نے اپنی بچیوں کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ صرف بات تک بات نہیں رہی حضرت، بلکہ ایسا قلب و نظر کا انقلاب میرے مصطفیٰ نے پیدا کر دیا کہ انسان کو صرف اوپر سے نہیں بدلا، اندر سے بدل دیا، اخلاق کا زاویہ بدل دیا، نگاہوں کا نظریہ بدل دیا، زبان کا سلیقہ بدل دیا۔ دنیا میں جو کچھ بھی لوگ بدلتے ہیں وہ اوپر سے بدلتے ہیں، اندر سے کوئی نہیں بدلتا۔ مینیفیسٹو جاری ہوتا ہے کہ ہماری حکومت آئے گی، ہم رشوت کو بند کر دیں گے، نہ کھائیں گے نہ کھانے دیں گے، دعویٰ سب کیا جاتا ہے مگر رات کے اندھیرے ہی میں نہیں کھایا
खाया जाता, दिन के उजाले में भी खाया जाता है और इंसानियत का खून जिगर ये दरिंदे पीते रहते हैं। अर्ज ये करना चाहता हूँ, कहना बहुत आसान है मगर करके गुजरना बहुत बड़ा काम है। मेरे आका ने कैसे माहौल को बदला, बेटियों को कत्ल करने वाले इंसानियत के रहबर हो गए, माँ बाप की बेइज्जती करने वाले माँ बाप के मुहाफिज हो गए, औरतों की बेइज्जती करने वाले इस्मतों के निगहबान हो गए। वो एक नजर ऐसी थी जिस नजर में कायनात की काया अमली तौर पर पलटी है। वो इंसानियत के रहबर हैं और कायनात के लिए रहमत हैं, चाहे अपना हो कि बेगाना हो। उनकी रहमतुल लिल आलमीन सबके लिए आम है और ताम है। एक हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के हबीब अपने सहाबा की अंजुमन में जलवागर थे। उसी आलम में एक सामने से एक जनाजा आ रहा था। जनाजा जब करीब से गुजरा तो अल्लाह के हबीब एहतरामन उसके रिस्पेक्ट के लिए खड़े हो गए। सहाबा आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे हुजूर को, कहने की कोई किसी में जसारत नहीं थी। जब वो जनाजा निकल गया आगे, रहमत कैसे हैं ये बताना चाहता हूँ, मोहसिन कैसे हैं इंसानियत के ये बताना चाहता हूँ। जब जनाजा गुजर गया तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप इस जनाजे के लिए खड़े हो गए? फरमाया हाँ। कहा, या रसूल अल्लाह, ये दुश्मन इस्लाम का जनाजा था, ये एक यहूदी का जनाजा था। अल्लाह के हबीब ने सहाबा को दर्स नसीहत अता फरमाई कि वो इंसान था या नहीं था। आखिरी सफर है इसलिए मैंने उसका एहतराम इंसानियत किया है। तो आज एहतराम इंसानियत ही तो उठ गया है। अगर एहतराम इंसानियत होता, हर छोटा बड़े की इज्जत कर लेता, हर बड़ा छोटे से प्यार कर लेता। इतना बड़ा मजमा मेरे सामने है। मैं जानता हूं कि बरसात की वजह से कुछ लोगों के कदम रुक गए, मगर जो लोग भी हैं, अल्लाह का फजल एहसान है कि अल्लाह के रसूल की मुकद्दस तालीमात से वो लबरेज हो रहे हैं, आशना हो रहे हैं। अल्लाह करे हम उस पर अमल करने की भी तौफीक हासिल कर लें। हजरात, अल्लाह के हबीब ने फरमाया, देखिए जितने लोग हैं, कोई किसी से छोटा होगा या कोई किसी से बड़ा होगा, चाहे एक ही पल के लिए। प्रोफेशनल ड्यूटी क्या दिया मुस्तफ़ा ने, जो छोटा है वो बड़े का रिस्पेक्ट करे, जो बड़ा है वो छोटे से प्यार करे। अगर समाज यही कर ले तो फसाद कहाँ होगा मुझे बता दीजिए, दरिंदगी कहाँ होगी मुझे बता दीजिए, औरतों की इस्मतें कहाँ लूटेंगे मुझे बता दीजिए, तिजारत में घाल मेल कहाँ होगा मुझे बता दीजिए, डंडी कहाँ मारी जाएगी मुझे बता दीजिए। इसलिए कि दुकान पर या तो छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है। वहाँ भी अल्लाह के रसूल ने इंसानियत का अदल कायम किया। वाक़िमुल वज़न बिल क़िस्त वला तुख़्सिरुल मीज़ान, इस किस्त को रसूल पाक ने दुनिया के सामने पेश किया। जरूरत है हुजूर की सीरत बयान करने की, रसूल पाक के चलन और चरित्र को बयान करने की, हुजूर के सुबह शाम को बयान करने की। ये तो देखिए इंसानियत पे उनका करम है, उनकी एहसान नवाजी है कि किस तरह से उन्होंने बच्चियों को सेव किया। वही दरिंदा माहौल जो बेटियों को गले का खार समझा करता था, उसने बेटियों को गले का हार समझा। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बेटियों को ऐसी इज्जत अता फरमा दी कि आज गैर मुस्लिम हो या मुसलमान हो, शऊरी तौर पर या लाशऊरी तौर पर अब ये जहन बन गया है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी को सिखाओ और बेटी की इज्जत करो। ये इज्जत कहाँ से आई? ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत की खैरात है। 1400-1500 बरस पहले जिन्होंने ये नारा लगाया था और बेटियों को इज्जत अता फरमाई थी, उस रहमत आलम की तालीम पे आज भी अमल हो रहा है, चाहे अपने हो चाहे गैर हो। जब वो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो ये रसूलुल्लाह की तालीम थी जो एक गैर मुस्लिम के मुंह से भी लाशऊरी तौर पर निकल रही है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, ये तो बेटियों का मामला था। अब आइए जरा माँ बाप की तरफ। आज माँ बाप के साथ कौन सा सलूक हो रहा है और मोहसिन आजम ने किस तरह से माँ बाप की इज्जत और हुर्मत को कायम किया। आज होमलैंड बन रहे हैं, आज माँ बाप को नाकदरी की निगाह से देखा जा रहा है, आज माँ बाप को घर से निकाल दिया जाता है, आज माँ बाप बीमार होते हैं, ज़ईफुल उम्री का शिकार हो जाते हैं तो 2 मिनट बेटे और बेटियां बैठना पसंद नहीं करते।
اور وہ بچوں کی طرح جب بلبلاتے ہیں تو ان کو تانا بھی دیتے ہیں، کیا بے مطلب کا چیخ پکار آپ نے مچا رکھی ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے اف ولا تنہرہما کما ربیانی صغیرا، تم انہیں اف بھی نہیں کہہ سکتے، کچھ بڑی بات، اور تانا دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ اب آئیے ماں باپ کا جو مرتبہ بیان کیا گیا اس کو دیکھیے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر برتھ ہی ڈے منانا ہے تو صرف مصطفیٰ کا برتھ ڈے منا لیجئے، میلاد النبی منا لیجئے، سب کا حق ادا ہو جائے گا، اس لیے کہ دنیا میں کوئی بھی فارمر ایسا نہیں ہے، کوئی بھی فلاسفر ایسا نہیں ہے جس نے عملی طور پر سب کا حق دیا ہو اور سب کے حق کو دنیا کے اندر جاری اور ساری کر دیا ہو۔ یہ صرف محسن اعظم کا کمال ہے، یہ صرف محسن اعظم کا کرشمہ ہے، یہ صرف محسن اعظم کی عملی زندگی کا معجزہ ہے کہ اللہ کے حبیب زخم خوردہ انسانیت کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح حالات کو پلٹا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، تو نے ثابت کر دیا اے ہادی نوع بشر، مرد یوں مہریں لگاتے ہیں جبین وقت پر۔ اللہ کے حبیب کی زندگی سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کے احترام کے لیے کیا فرمایا؟ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ رسول کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ فرمایا ماں کا۔ پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ کہا ماں کا۔ تیسری بار پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ کہا ماں کا۔ اس کے بعد باپ کا۔ یہ 3 بار اللہ کے حبیب نے کیوں فرمایا ماں کا حق، ماں کا حق، ماں کا حق؟ ان سے بڑا تفسیر قرآن کرنے والا کون ہوگا؟ ان سے بڑا قرآن کی وضاحت کرنے والا کون ہوگا؟ احسانہ، ہم نے تمہیں حکم دیا ہے، وصیت کیا ہے کہ تم ماں باپ پہ احسان کرو۔ حضرات، ایک چیز ہے انصاف اور دوسری چیز ہے احسان۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ عدل کر دیا جائے، یہ انصاف ہے۔ حقدار کا حق ایمانداری سے دے دیا جائے، یہ انصاف ہے۔ مگر احسان انصاف سے اوپر کی چیز ہے۔ جو حق ہے وہ بھی دے دیا جائے، اس کے علاوہ جان مال سب کچھ نچھاور کر دیا جائے، اس کا نام احسان ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ماں باپ کے ساتھ انصاف نہیں، احسان کرو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، ہم نے وصیت کیا انسانوں کو کہ تم ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اب کیوں؟ حملتہ امہ کرہا، سرکار نے کیوں 3 مرتبہ ماں کا نام لیا؟ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس نے بڑی مصیبت سے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا اور بڑی مصیبت سے تمہیں اس نے جنم دیا۔ ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، حمل کے دوران سے لے کر دودھ چھوڑانے کے وقت تک اسے 30 مہینے لگ گئے۔ اتنی محنت شاقہ کے ساتھ ماں نے اپنے بچے کو پالا ہے۔ اب آپ دیکھیے، ایک تکلیف اس نے اٹھائی حمل کے دوران، دوسری تکلیف اس نے اٹھائی بچے کو جنم دینے میں، اور تیسری تکلیف اس نے دودھ پلانے کے زمانے میں اٹھائی۔ یہ 3 تکلیفیں ہیں جن پر نبی کریم کی حدیث واضح کر رہی ہے۔ پہلا حق کس کا؟ کہا ماں کا۔ پھر دوسرا حق کس کا؟ کہا ماں کا۔ پھر تیسرا حق کس کا؟ کہا ماں کا۔ یہ قرآن کریم کی وہ تفسیر ہے جو حدیث نبوی میں آ رہی ہے۔ اللہ کے حبیب نے ماں باپ کے حقوق کو جس طرح سے سراہا ہے، آج بھی شعوری اعلیٰ شعوری طور پر جو لوگ بھی ماں باپ کا آدر کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، یہ اسی محسن انسانیت کی خیرات ہے جس خیرات کا باڑا آج پوری دنیا میں بنٹ رہا ہے۔ اب آئیے ذرا ہم وومنس ڈے کی طرف آ جائیں۔ یہ وومنس ڈے کیا ہے؟ یہ عورتوں کے تحفظ کی بات کی جا رہی ہے۔ کیا ہے عورتوں کے تحفظ کی بات؟ ہندوستان ہے، جمہوریت ہے،
सेकुलरिज्म है, हर कौम को बराबरी का हक हासिल है, हर मज़हब व मिल्लत को अपने मज़हब और अपने दीन के प्रचार और प्रसार का अख्तियार है, कोई रोका टोकी नहीं होना चाहिए। कानून ये कहता है कि किसी ने किसी के मज़हब में अगर इंटरफेयर किया तो कानून उसका हाथ पकड़ लेगा। मगर आज क्या हो रहा है आप देखें, बिल्किस बानो का वाक़या आपके जहन में होगा, गुजरात का, सामूहिक तौर पर जिसकी इस्मत दरी इस्लाम के दुश्मनों ने की और उन्हें अदालत ने उम्र कैद की सज़ा दी। मगर वाह रे, सबका साथ सबका विकास का नारा लगाने वालों, 15 अगस्त को तुमने उन तमाम मुजरिमीन को और देश के गद्दारों को खुली हुई आज़ादी दे दी और 15 अगस्त को उन मुजरिमों को आज़ाद किया गया जिन मुजरिमों को अदालत ने सज़ाए उम्र कैद दी थी। मगर आप मुझे बताइए, एक तरफ बेटी को बचाने की बात की जा रही है, दूसरी तरफ बेटियों की इस्मत दरी करने वालों को हुकूमतें खुल्लम खुल्ला आज़ादी दे रही हैं, वो भी 15 अगस्त को। ये 15 अगस्त का मर्डर नहीं था तो और क्या था, ये 15 अगस्त को ज़बह किया गया था उन गद्दारों को और उन मुजरिमों को, उन गुनहगारों को छोड़कर। मगर मैं आपसे कहता हूँ, फिर अपील हुई, वो मुजरिम फिर अंदर गए। मगर अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि हुकूमत कितनी बेईमान है, हुकूमत का नज़रिया कितना ख़राब है। आज ही कल देख लीजिए, पत्थरों पे लिखा हुआ है जय श्री राम, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। सबके साथ बोर्ड लगाए जाते हैं, नवरात्रि चल रही है, जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, कोई बोर्ड नहीं हटाया जाता। और एक आई लव मोहम्मद का बोर्ड लग गया तो कौन सा जुर्म था जिसकी बुनियाद पे FIR किया गया। एक ही मुल्क में जब कानून सबको इजाज़त, अरे भाई मोहब्बत ही की बात तो की गई थी, नफ़रत की बात तो नहीं की गई थी। माँ से आई लव मदर, आई लव फादर, आई लव सिस्टर, आई लव ब्रदर, ये तो एक आम बात है कि हम तुमसे प्यार करते हैं। प्यार से भी इतनी बड़ी नफ़रत कि हज़रत के नाम पर अगर किसी ने लिख दिया या बोर्ड लगा दिया तो ये प्यार करने वाली परंपरा कहाँ से शुरू हो गई। और ये कहा गया कि ये नया काम होता है, मुसलमान के लिए ये नया काम नहीं है। मुसलमान तो जिस दिन पैदा होता है, चाहे वो मर्द हो कि औरत हो, उसी दिन उसके कानों में अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा चली जाती है। उसी दिन वो अपने आका को लाशऊरी तौर पर अपने दिल दिमाग में उतार लेता है। और जब बड़ा होता है तो कहता है, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। आज इस मुल्क में ये हालत हो गई है कि आप आर्टिकल 25 के तहत ज़िंदगी भी नहीं गुजार सकते, जो मुल्क दस्तूर आपको आज़ादी का हक देता है। बेईमानी की इंतहा हो चुकी है, मगर कौन सुनता है फ़ग़ान दरवेश। ऐसे आलम में हुजूर की तालीम क्या है, मोहसिन आज़म ने क्या फ़रमाया है, हम मुसलमानों को इस पे गौर करना चाहिए। हम बहुत जल्दी जज्बाती हो जाते हैं, फजर की नमाज नहीं पढ़ा और झंडी लेके खड़े हो गए आई लव मोहम्मद। ये तरीक़ा ठीक नहीं है। तरीक़ा ये ठीक है कि 5 वक्त की नमाज़ें पढ़िए, ये बोलेगा आई लव मोहम्मद। अपने को ईमानदार बनाइए, ये कहेगा आई लव मोहम्मद। अपनी आँखों पे बदनज़री के लिए हिजाब डाल दीजिए, इसका नाम है आई लव मोहम्मद। झूठ को हमेशा के लिए तलाक दे दीजिए, सच्चाई ज़ुबान पे जारी कर दीजिए, इसका नाम है आई लव मोहम्मद। सिर्फ ज़ुबान ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल। निगाह दिल जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दिल को मुसलमान बनाइए, निगाह को मुसलमान बनाइए। कमाल तो ये है हुजूर से मोहब्बत करने का कि मुर्दा सुन्नतों को ज़िंदा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दीजिए। और अल्लाह के हबीब ने जो डायरेक्शन दिया है, जो रास्ता अता किया है, उस रास्ते पे अपने आप को चलाइए। हम हिंदुस्तानी मुसलमान याद रखें इस बात को कि हम अपने आप को मदनी दौर में नहीं पा रहे हैं। मदनी दौर में हमारी आज़ादी थी, मक्की दौर में क़ैद और ग़ुलामी थी। 13 साल का मक्की दौर याद कीजिए, जनाब बिलाल हबशी के सीने पे पत्थर रख करके कहे इबलीस लगाया जाता था। जनाब खब्बाब को आग पे लिटा कर उनकी पुश्त जला दी जाती थी। जनाब ज़ैद इब्न लुनसा को फांसी दे दी जाती थी। ये सब कुछ हो रहा था। अम्मार इब्न यासिर के वालिद यासिर और उनकी माँ सुमैया को जिस बेदर्दी के साथ शहीद किया गया था, अल्लाह के हबीब ने ऐसे आलम में डायरेक्शन क्या दिया था, फस
فصبروا یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہندوستان کا مسلمان مدنی دور سے نہیں گزر رہا ہے، مکی دور سے گزر رہا ہے۔ اس میں سنکٹ ہے، اس میں مصیبت ہے، اس میں درد ہے، اس میں اضطراب ہے، اس میں کلفت ہے، اس میں پریشانی ہے، اس میں حیرانی ہے۔ تو جب مکی دور سے صحابہ گزر رہے تھے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا صبر کی چٹان پہ کھڑے ہو جاؤ، اور یہی تمہارا امتحان ہے کہ تمہارا پروردگار تم سے دیکھنا چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی عزیز ہے یا آخرت کی زندگی عزیز ہے۔ انہوں نے جان تو دے دیا، ایمان کا سودا نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو صبر کی چٹان پہ کھڑا کیا۔ مکے کی دھرتی پر مسلمانوں کو یقین محکم دیا گیا تھا، مدینے کی دھرتی پر مسلمانوں کو عمل پیہم دیا گیا تھا، اور میدان بدر میں محبت کو فاتح عالم بنا دیا گیا تھا۔ کیا بات کہی ہے قلندر لاہوری نے، یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ تو حضرات ہمیں اس پہ بھی غور کر لینا چاہیے۔ ہمارے نوجوان بڑی جذباتی گفتگو کرتے ہیں، بڑے جذبات سے۔ پھر یہ کہ ہر جگہ جو آپ جلوس نکال رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی قیادت بھی ہے، کوئی لیڈرشپ بھی ہے۔ پہلے اپنے لوگوں کو ایک جگہ کیے ہوتے، اپنے لیڈروں کو اکٹھا کیے ہوتے، اپنے مذہبی رہنماؤں کو اکٹھا کیے ہوتے، ان سے ڈائریکشن لیتے اور وہ خود لیڈ کرتے، اور آپ پابند ہوتے ان کے حکم کے، تب تو یہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی۔ آپ نے یہ کر کے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے اچھا کام نہیں کیا، آپ نے بہت اچھا کام کیا، اپنی عقیدت، اپنے احترام اور اپنے جذبات کا اظہار کیا، اور ہندوستان کے قانون کی کوئی شق اور کوئی دفعہ آئی لو محمد کہنے پہ اجازت نہیں دیتی کہ آپ ایف آئی آر کیجئے۔ آخر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، لوگوں نے آپ کو لوٹا، ان پہ ایف آئی آر نہیں ہوا۔ موب لنچنگ کیا لوگوں نے، ان پہ ایف آئی آر نہیں ہوا۔ یہ کانوڑیے نکلتے ہیں پوری گنڈا گردی کرتے ہوئے، ان کے اوپر ایف آئی آر نہیں ہوا۔ مسجدوں کے سامنے ڈی جی بجا کے ناچا جاتا ہے، اور مسجدوں کے اوپر لگے ہوئے اسلامی جھنڈے کو ہٹا کر گروا جھنڈا لگا دیا جاتا ہے۔ کسی کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں ہوتا۔ ہم محبت کی بات کر رہے ہیں تو ایف آئی آر۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ مقابلہ محبت اور نفرت کے درمیان ہے، مگر محبت صبر کا بھی اظہار چاہتی ہے، استقلال کا بھی اظہار چاہتی ہے، ہوش مندی کا بھی اظہار چاہتی ہے، شعور کا بھی اظہار چاہتی ہے۔ یہ شعور ہمارے ماحول سے نکلا ہوا ہے۔ نتیجے میں لڑکے جتنے ہیں بالکل لاؤبالی بن کر کے کودنا شروع کر دیتے ہیں، اور حالات کیا بن جاتے ہیں؟ ان کو فائدہ ہوتا ہے، ووٹ بینک ان کا بنتا ہے۔ اور دیکھیے کتنی چالاک ہے یہ بی جے پی۔ میں تو اس کو بھاجپا کو کہتا ہوں، بھارت جلاؤ پارٹی، جلا کے رکھ دیا پورے ملک کو اس نے۔ کتنی چالاک ہے یہ پارٹی۔ آج میں پڑھ رہا تھا بہار کے ایک سینٹرل منسٹر کو، کیا نام ہے اس کا، گری راج سنگھ، یہ مسلمانوں کے خلاف سوا بکواس کے کچھ نہیں کرتا تھا، اور آج اس نے آئی لو محمد کہا ہے۔ سناتن دھرم کو آئی لو کہا، آئی لو محمد کہا۔ میں کہتا ہوں اتنا بڑا فرق کیسے آ گیا، اتنا بڑا انقلاب کیسے آ گیا؟ بی جے پی کے ہیڈ کوارٹر سے حکم ہوا کہ اب جتنا ہم کو فائدہ اٹھانا تھا ہم نے اٹھا لیا، اب آئی لو محمد بہت سنسیٹیو میٹر ہے، خبردار کوئی زبان نہیں کھولے گا، خبردار اس کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگائے گا۔ یہ ہائی کمان کا آرڈر حضرت آیا ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آگ تو لگا دیا، مقصد تو پورا ہو گیا۔ اب یہ کیوں کیا گیا؟ یہ اس لیے کیا گیا کہ عرب کا تیل چاہیے، یہ اس لیے کیا گیا کہ یو آئی اے کا دبئی کا سپورٹ چاہیے، یہ اس لیے کیا گیا کہ سعودی عرب کی ہمدردی چاہیے، یہ اس لیے کیا گیا کہ مسلم ملکوں کے ساتھ اچھا تال میل، اس لیے کہ یہ معاملہ یہاں سے اٹھ کر کے پوری دنیا میں پہنچ گیا آئی لو محمد کا۔ انہیں ڈر تھا کہ یہ لوگ کہیں ایکشن نہ لے لیں، اس سے پہلے انہوں نے اس ایکشن سے حفاظت اپنی کرنے کے لیے آج یہ آرڈر کیا ہے کہ یہ بہت سنسیٹیو میٹر ہے، بہت نازک میٹر ہے، اس پہ زبان نہ کھولی جائے، اس کے خلاف کچھ نہ کہا جائے۔ حضرات
جب یہ حالات ہیں، آپ کا دشمن اتنا چالاک ہے کہ آپ کو مارنے کے بعد یہ کہتا ہے ان پہ رحم کیا جائے، آپ کو ختم کرنے کے بعد کہتا ہے ان کی مزار پہ چادر چڑھائی جائے۔ آئی لو محمد سے اگر اتنی ہی پریشانی تھی تو آئی لو خواجہ صاحب جب کہتے ہیں مودی صاحب، اور چادر خواجہ صاحب کہاں بھیجتے ہیں، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ خواجہ صاحب ہمارے لیے سلطان الہند ہے، مگر سلطان کائنات محسن اعظم کے تو وہ مرید ہیں، سلطان اعظم کے تو وہ غلام ہیں، سلطان اعظم کے تو وہ پیروکار ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں حضرات، یہ کیسا اندھیر ہے، مگر اس اندھیر میں آپ کو کیوں عجلت ہو رہی ہے؟ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ نماز کے ساتھ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے 2 ہتھیار تمہیں دیے ہیں مکے کی سرزمین پر، ایک نماز اور ایک صبر، ان دونوں سے طاقت مانگو۔ اللہ کے نبی نے 13 سال تک مصیبتیں اٹھائیں یا نہیں؟ صحابہ پہ جتنا ظلم ہوا تھا کیا اتنا ظلم آج آپ پہ نہیں ہوا ہے؟ صحابہ کو جس طرح سے تڑپا کے مارا گیا، ابھی وہ کہانی یہاں نہیں دہرائی گئی ہے، مگر یہ کہانی دہرانے کے لیے جو کھیل ہو رہا ہے اس میں آپ کو سمجھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ آپ واقعی اگر حضور سے محبت کرتے ہیں، آپ طے کر لیجئے کہ 5 وقت کی نمازیں نہیں چھوڑیں گے۔ اس سے بڑھ کر حضور سے محبت کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ ہم سب کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم آپ پہ جان قربان کر دیں گے، اپنا مال قربان کر دیں گے، اپنی اولاد قربان کر دیں گے۔ حضور نے اتنا احسان کیا ہے کہ مکے میں حضور نے گالیاں سنی ہیں تو آپ کے لیے سنی ہیں، طائف میں پتھر کھایا ہے تو آپ کے لیے کھایا ہے، ہجرت فرمائی ہے تو آپ کے لیے فرمائی ہے، بدر میں کھڑے ہو گئے ہیں تو آپ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، حنین میں اپنے ان نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب کا نعرہ لگا رہے ہیں تو آپ کے لیے لگا رہے ہیں، تاکہ آپ اپنے عقیدے کو، عقیدہ کیا ہے؟ جذبہ باطنی کا نام ہے، عقیدے کا ہمیشہ اظہار عمل سے ہوا کرتا ہے، عمل بتاتا ہے کہ آپ عقیدے کی کس مضبوط سیڑھی پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ عمل غائب ہے، زبان صرف لا الہ الا اللہ کہہ رہی ہے، محمد الرسول اللہ کہہ رہی ہے۔ آپ جانتے ہو آپ کی جنگ کا کیا معاملہ ہے؟ جس دن آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا اسی دن سے آپ کی جنگ شروع ہو گئی۔ جس دن آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا اسی دن سے آپ میدان جنگ میں آ گئے، اس لیے کہ سورج کو خدا کہنے والے کا آپ نے مخالفت کیا، چاند کو خدا کہنے والے کا آپ نے مخالفت کیا۔ لا الہ الا اللہ میں چھپا کیا ہے؟ لا الہ ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں، کوئی خدا نہیں، نہ چاند خدا، نہ سورج خدا، نہ زمین خدا، نہ گنگا خدا، نہ جمنا خدا۔ لا الہ یہ ہے وہ حصہ جو کہتا ہے کہ پہلے ہمارے دربار میں آنے سے پہلے سب کو ڈیلیٹ کرو، اس کے بعد کہو الا اللہ، صرف اللہ ہے۔ تو جب آپ نے یہ کہہ دیا تو جنگ تو شروع ہو گئی۔ 3 خدا کو ماننے والا آپ سے جنگ کرے گا، حضرت عزیر کو خدا سے کشتی کروانے والا یہودی آپ سے جنگ کرے گا، 360 اور 420 معبودان باطل کو ماننے والا آپ سے جنگ کرے گا۔ اس ماحول میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ اسی ماحول میں تو خواجہ صاحب نے کام کیا تھا۔ محسن کائنات کے تصورات کی تکمیل اسی دھرتی پہ سلطان الہند نے فرمائی تھی۔ اسی دھرتی پر ہمارے پورے پوروانچل میں جو اسلام پھیلا ہے وہ تارک السلطنت سیدنا مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے پھیلا ہے۔ کیسے پھیل گیا؟ بت کدے میں وحدت کا چراغ کیسے جل گیا؟ اس لیے کہ وہ اپنے عمل سے اسلام کو پیش کر رہے تھے، وہ صرف زبانی اسلام نہیں پیش کر رہے تھے، عملی اسلام پیش کر رہے تھے، ایک طرفہ لوگوں کے ساتھ دعوت دے رہے تھے اور ایک طرفہ لوگوں کے سامنے اپنا عملی پیغام رکھ رہے تھے۔ غیر مسلم نہیں دیکھا انہوں نے، مسلمان نہیں دیکھا انہوں نے، انسان دیکھا انہوں نے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اپنے پڑوسی کی خبرگیری کرو۔ تمہارے گھر میں اگر کھانا بن رہا ہے، تمہارا پڑوسی تمہارے شوربے کی مہک سے اگر اس کا بچہ مچل گیا تو تم سالن میں تھوڑا پانی زیادہ ڈال دو اور اپنے پڑوسی کے گھر میں بھی ایک پیالہ بھیج دو۔ پڑوسی کے لیے یہ تو نہیں فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے، شرط یہ ہے کہ وہ نان مسلم نہیں ہونا چاہیے، پڑوسی کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا پڑوسی بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کرنے کے لیے جاؤ، پڑوسی کو اگر مدد کی
की ज़रूरत है, तुम कर सकते हो तो उसे करो। तुम हिंदू मुसलमान मत देखो, तुम मुस्लिम गैर मुस्लिम मत देखो, तुम इंसान देखो, अल्लाह की मखलूक देखो। अरे जहाँ कुत्ते को पानी पिलाने पे जन्नत मिल रही हो और जहाँ बिल्ली को बांध करके रखने पे जहन्नम का मुजदा सुनाया जा रहा हो, कैसे हैं वो रहमतुल्लिल आलमीन, कैसे हैं वो मोहसिन इंसानियत, कैसा है उनका पैगाम, अमल करके दिखला दिया। में मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई में जो कुछ भी आपको नज़र आ रहा है वो अमल के साथ नज़र आ रहा है, इखलाकियात के साथ नज़र आ रहा है, सियासी बेदारी के साथ नज़र आ रहा है, मजहबी बेदारी के साथ नज़र आ रहा है। दो ही काम अल्लाह के हबीब ने हमें दिया था, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। अल्लाह का हक़ अदा करो और अल्लाह के बंदों की खिदमत करो, इसी का नाम तो मुसलमान है। अल्लाह का हक़ अदा करने का नाम मज़हब है और अल्लाह के बंदों का हक़ अदा करने का नाम इस्लाम में तसव्वुर सियासत है। तो इस्लाम ने सियासत भी अता की, इस्लाम ने मज़हब भी अता की। और अगर सिर्फ तस्बीह लेकर के आप बैठ गए, सिर्फ मीठे मीठे वाज सुना करके आप बैठ गए, कोई इनकलाब नहीं आने वाला है मेरे दोस्तों। इसलिए कि अल्लाह के हबीब मैदान जिहाद में भी हैं, वो सुन्नत का पूरी होगी। अल्लाह के रसूल ने हुकूमत कायम की है, एक सियासी माहौल पैदा किया है। वो सियासी माहौल आप अपने अंदर कैसे पैदा कर लेंगे? सियासत का नाम ही है अल्लाह के बंदों की खिदमत। वो खिदमत आप करें, यही इस्लाम की सियासत है। मस्जिदों का एहतराम करें, यही इस्लाम का मज़हब इबादत है। अल्लाह के हबीब से बड़ी मोहब्बत का दावा हम लोगों को है। यकीनन हम अल्लाह के हबीब से मोहब्बत करते हैं, मगर मोहब्बत दलील चाहती है। ये दावा है कि हम मोहब्बत करते हैं, दावे पे दलील चाहिए। दलील नहीं है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाया करता है केस। इसलिए मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मुसीबत उठाई है आपके लिए। अब आप ये बताइए कि अल्लाह का हबीब तो इतनी मुसीबत उठा करके चला गया, अल्लाह के हबीब को क्या आप ठंडक नहीं पहुंचा सकते? अल्लाह के हबीब ने लम्हा लम्हा ठंडक आपको पहुंचाई है। कोई ऐसा वक्त नहीं है जब अल्लाह के हबीब ने आपको ठंडक नहीं पहुंचाई। अल्लाह के हबीब को ठंडक पहुंचाने का अगर कोई मौका मिल रहा है तो उस मौके से अलग होकर इश्क़ रिसालत का दावा क्या है? अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। तो मुसलमान अगर नमाज पढ़ता है तो रसूलुल्लाह की आँखों को ठंडक पहुँचाता है। अच्छी औलाद होती है तो माँ बाप कहते हैं ये हमारी आँखों की ठंडक है। मुस्तफ़ा से बढ़कर हमारी आँखों की ठंडक कौन होगा? जब वो नमाज को अपनी आँखों की ठंडक कह रहे हैं तो इस उम्मत को क्या हो गया है कि खाली बैनर लेकर के घूम रही है और फजर में भी गायब, ज़ोहर में भी गायब, असर में भी गायब, मगरिब में भी गायब, इशा में भी गायब। आज इसकी ज़रूरत है कि अमली तौर पर अपने आप को बदला जाए। अल्लाह के हबीब का एहसान यही है कि उन्होंने हमको अमली तौर पे बदला। वो उजड़ अरब जो बात बात पे लड़ते थे और सैकड़ों साल की जंग कत्ल क़िताल में उनकी मसरूफ़ रहा करती थी, आप मुझे बताओ वही तो कायनात के निगहबान बने, वही तो इंसानियत के रहनुमा बने। उन्हीं लोगों ने तो इस्लाम को आगे बढ़ाकर हमारे सामने बात रख दी। मिस्र की सरज़मीन जब फ़तह हो रही थी और अम्र इब्न आस की क़यादत में वो फ़तह हो रही थी, उस वक्त मुसलमानों ने जो अपना जुलूस निकाला था तो वो लोग तो समझ रहे थे कि हमें मार डालेंगे, मगर मुसलमानों का जुलूस इस तरह से निकला, इस तरह से निकला कि नज़रें झुकी हुई थी, हसीनाओं के ऊपर कोई नज़र नहीं डाल रहा था। और ऐसा जुलूस निकला कि उस जुलूस ने मुसलमान बना दिया। हमारे जुलूस के अंदर अगर दंगा होने का रास्ता पैदा होता है तो हम दंगा होने का रास्ता न पैदा होने दें। जुलूस निकालने के बजाय आपको अपनी लीडरशिप से बात करनी चाहिए थी, अपने उलमा से बात करनी चाहिए थी। बड़े बड़े मैदान में बड़े बड़े इजलास आपको करना चाहिए था, वहाँ के आपके तमाम रहनुमा मौजूद होते, चाहे वो सियासी होते कि मजहबी होते, वहाँ आपका वक़ार बढ़ जाता। आप अपनी मज़लूमाना हैसियत को पेश करेंगे तब दुनिया आपके साथ होगी। आप मज़लूम भी हैं और ज़ालिमाना हरकत अगर आपने कर दिया तो ज़ालिम का साथ कोई नहीं देता। मैं मिसाल दे दूँ आपको, हम हज़रत के घर पे गए और जाने के बाद अंदर बातचीत कर रहे थे। अंदर बातचीत जो ही कर रहे थे, देखा बाहर एक आदमी के रोने की आवाज़ आई। बाहर निकले तो देखा उसके मुंह पर खून बरस रहा था, किसी ने मारा था और खून की धारें बह रही थी। तो जाहिर है कि हमारी हमदर्दी जागेगी। अजनबी से हमने पूछा, भाई तुमको किसने मारा? कहा इसी घर के एक फ़र्द ने मारा है।
ہمیں اس گھر سے لاکھ محبت ہو، مگر جس وقت یہ ظلم ثابت ہو جائے گا اس وقت ہمارے دل میں ایک کدورت ضرور پیدا ہو جائے گی۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک خاموش احتجاج ود رسپیکٹ ہم کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ چونکہ اس کی مظلومیت ثابت ہو گئی ہے، آپ کا ظلم ثابت ہو گیا ہے، تو آپ کے دوست ہونے کے باوجود بھی لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، اس مظلوم کا ساتھ دیں گے۔ مگر یہی چیز کیسے پلٹ جاتی ہے اور مظلوم کیسے ظالم ثابت ہو جاتا ہے۔ اسی سے پوچھا، خون کی دھاریں بہہ رہی ہیں، بتاؤ کیا بات ہے؟ تو صاحب مکان کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے، اس کی ماں کا، اس کی بہن کا، اس نے مجھے مارا۔ تو اب ہم نے کیا کہا؟ زبان ہی ایسی تھی کہ کم مارا اور مارنا چاہیے تھا۔ تھے تو مظلوم مگر زبان ظالمانہ اختیار کیا، اس لیے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ میرے بھائی، تم لوگ مظلوم ہو، اور مظلوم امت ظالمانہ روش نہیں اختیار کرتی۔ ظالمانہ روش کب ہو جاتی ہے؟ جب آپ گائیڈنس کے بغیر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے 13 سال تک مصیبت اٹھائی ہے نا مکہ کے اندر، مگر حضور نے اسی مکہ کو فتح کر لیا کہ نہیں؟ وہ اخلاق کریمانہ تھا۔ آج ہمارے اندر نہ اخلاق رہ گیا ہے، نہ پیار رہ گیا ہے۔ دوسروں میں اور ہم میں فرق صرف یہ ہے کہ ہمارا نام عبداللہ ہے اور اس کا نام سیتا رام ہے۔ جو وہ کر رہا ہے وہی ہم کر رہے ہیں، جو وہ بے ایمانی کر رہا ہے وہی ہم کر رہے ہیں، جو وہ سود کھا رہا ہے وہی ہم کھا رہے ہیں، جو وہ بے عزتی کر رہا ہے وہی ہم کر رہے ہیں، جو وہ اونچ نیچ کی بات کر رہا ہے وہی ہم کر رہے ہیں۔ آپ ذرا سنجیدگی سے اس کو سوچئے، اس ملت کو سنجیدگی کے ساتھ ان باتوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ لڑکے ہمارے بہت جلدی بہک جاتے ہیں۔ خدا کے لیے اگر بچنا ہے تو پہلے اپنی مسجدوں کو آباد کر لو۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، تو جس کا چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ ہم اسی بےہودگی کے خلاف دھرنا دینے جا رہے ہیں 11 اکتوبر کو، اسی توہین رسالت کے خلاف۔ آپ سن لیجئے گا، میں تو بیمار آدمی ہوں مگر میں جاؤں گا۔ اسی وقف کے قانون کے خلاف 11 اکتوبر کو پارلیمنٹ کے سامنے جنتر منتر روڈ پر آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ ایک احتجاجی اجلاس کرنے جا رہا ہے، جس کا آپ کا خادم آل انڈیا وائس پریزیڈنٹ ہے۔ تو اب وہ بھی تو ہوگا، علماء ہوں گے، دانشور ہوں گے، سیاستداں ہوں گے۔ جتنی باتیں آپ نے روڈ پہ جا کے کہی ہیں اور جن کا کوئی اثر نہیں ہوا، جب ہم وہاں سے بولیں گے، جب ہمارے لوگ بولیں گے، جب رہنما بولیں گے، اسکالر بولیں گے، منصب پہ رہنے والے لوگ بولیں گے، ہندو آ کر کے ہمارے جلسے میں بولیں گے، سکھ آ کر کے ہمارے جلسے میں بولیں گے، تو اس کا ایک اثر ہوگا۔ تو احتجاج کرنے کا بھی میرے بھائی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم نے مکے کی سرزمین پر کوئی احتجاجی جلوس نہیں نکالا تھا۔ یہاں تو آئی لو محمد پہ ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا نا، وہاں تو ان کی جان ہی لینے پہ لوگ تلے ہوئے تھے۔ کیا کوئی جلوس مکے میں نہیں نکلا؟ نہیں۔ ماحول کا انتظار کرنا چاہیے، وقت آئے تو کام کرنا چاہیے۔ اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، اصل چیز ہے مقصد کی تکمیل۔ ہمیں محسن اعظم نے سکھایا ہے کہ مقصد پہ نظر رکھو۔ اگر مقصد کہتا ہے ڈٹ جاؤ تو کمی تو اقلیت اور اکثریت مت دیکھو، قلت اور کثرت مت دیکھو۔ مقصد اگر کہتا ہے کہ ڈٹ جاؤ تو بے ہتھیار بھی ہو تو لڑتا ہے سپاہی، اور اگر مقصد کہتا ہے ہٹ جاؤ، طاقت بھی ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ ہمیں حضور کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے۔ میدان بدر میں کون سی طاقت تھی آپ کے پاس؟ میدان بدر میں تو تلواریں بھی نہیں تھیں آپ کے پاس۔ میدان بدر میں تو لڑنے کے لیے آپ کے پاس کوئی قوت بھی نہیں تھی۔ کفار کی کثرت تھی، مومنین کی قلت تھی، مگر اس قلت کے باوجود مقصد بتا رہا تھا کہ تکمیل مقاصد کے لیے ڈٹ جانا ضروری ہے، تو ڈٹ گئے۔ اور اس میں اللہ کی مدد ایسی آئی کہ 70 اسلام کے غدار قتل کیے گئے، 70 گرفتار ہو کر کے مدینہ پہنچ گئے، کل 14 صحابہ نے شہادت کا جام پیا تھا۔ یہ مقصد تھا۔ مقصد نے بتا دیا کہ بے تیغ بھی لڑتا ہے اگر مومن ہے سپاہی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آپ صلح حدیبیہ میں آئیے، طاقت تھی، 1500 کا لشکر جرار تھا آپ کا، پیس کے آپ رکھ دیتے مکہ والوں کو، مگر
اللہ کے حبیب طاقت کے باوجود ہٹ گئے، معلوم یہ ہوا کہ مقصد پہ نظر رکھنی چاہیے۔ ہم بلا مقصد ڈٹتے بھی ہیں اور ہٹتے بھی ہیں، یہ ڈٹنا بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے، یہ ہٹنا بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ میں اپنے آقا کو محسن اعظم اس لیے کہتا ہوں کہ میرے آقا نے ہر قدم پہ رہبری کر کے احسان فرمایا ہے کہ مسلمانوں جب ایسا وقت آئے تو ایسا کر لیا کرو۔ آج ہم بدقسمتی سے وہ سبق بھول گئے، سیرت پاک ہم پڑھتے ہی نہیں، اللہ کے حبیب کی زندگی کو ہم دیکھتے ہی نہیں۔ یہ انڈیپینڈنٹ ڈے مناتے ہیں، ہندوستان کی آزادی کا دن، جشن مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ ارے میں تو کہتا ہوں جو لوگ جشن کے قائل نہیں ہیں وہ بھی جشن مناتے ہیں میرے بھائی۔ جو جشن میلاد النبی کے قائل نہیں وہ جشن آزادی کے تو قائل ہیں۔ میں کسی پہ ٹیکہ ٹپنی نہیں کرتا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ تو نیچر میں انسان کے شامل ہے۔ ہندوستان آزاد ہوا تو آپ 15 اگست کو آزادی کا جشن مناتے ہیں۔ میں نے پارلیمنٹ میں بھی کہا تھا اور یہی کہہ کے 12 ربیع الاول کو، یہی کہہ کے 15 اگست 1990 کو وی پی سنگھ صاحب سے میں نے باقاعدہ تعطیل کا اعلان کروایا تھا، اور الحمدللہ رب العالمین آج وہ کام ہو رہا ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ یاد رکھیے گا یہ 15 اگست صرف ہندوستان کی آزادی کا دن ہے، مگر محسن انسانیت کی پیدائش میلاد النبی انسان کی آزادی کا دن ہے۔ اس دن انسان کو شیطان کی غلامی سے میرے آقا نے آزاد کیا تھا، بد اخلاقی کو اخلاق میں بدل دیا تھا، ایمان کا چراغ جلا کر کے کفر کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی تھی، اسلام کا پرچم لہرا کر کے شرک کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہلوا دیا تھا۔ اسی مکے کی سرزمین پر، اسی مدینے کی سرزمین پر کل کام کتنے دن کا ہے محسن انسانیت کا؟ 40 سال تک تو خاموشی میں گزر گیا ہے، کام تو کل 23 سال کا ہے نا، مگر اس 23 سال کی برکت آپ نے دیکھی ہے۔ اللہ کے حبیب نے ایسا احسان کیا انسانیت پر کہ انسانیت کی پوری کایا ہی پلٹ گئی، اور حضور ہی کی زندگی میں، ظاہری زندگی میں اللہ نے دکھلا دیا کہ میرے حبیب دیکھو اب مکے میں نہ شرک ہے، نہ مشرک ہے، نہ کافر ہے، نہ کافری ہے، نہ بدعت ہے، نہ بدعتی ہے، اس لیے کہ تم نے اسلام کا پرچم لہرا دیا ہے۔ اللہ کے حبیب نے اپنی ہی ظاہری زندگی میں یہ برکتیں دیکھ لی تھیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم اس لیڈر کے پیچھے، اس لیڈر کے پیچھے، اس رہنما کے پیچھے، اس رہنما کے پیچھے، ارے اس کے پیچھے چلو جس کے لیے اللہ نے جس کے رہنمائی کے بارے میں کہہ دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کامیابی چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کی زندگی کو عملی نمونہ بنا لو۔ آج جو ہم لوگ برباد ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، خار ہو رہے ہیں، شرمسار ہو رہے ہیں، آج جو ہمارے اندر قحط پیدا ہو گئی ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے سنت نبوی سے منہ موڑ لیا ہے، ہم نے اپنے محسن کے ساتھ احسان فراموشی کی ہے۔ ہمارے محسن نے قیامت کی صبح تک، آج بھی آپ دیکھو کہ لاکھ بد عمل آپ صحیح، مگر پوری دنیا میں کون سا حصہ ہے جہاں آپ موجود نہیں ہو؟ تو یہ انہی کی برکت ہے نا۔ اب اس بد عملی کو عمل میں بدل دینا چاہیے۔ ایک چیز تبلیغ ہے، دوسری چیز اصلاح معاشرہ ہے۔ مسلمانوں میں تبلیغ نہیں کرنا ہے آپ کو غیر مسلموں میں تبلیغ کرنی ہے۔ مسلمانوں میں اصلاح معاشرہ کرنا ہے آپ کو۔ مسلمان ہو کے بھی سود کھا رہا ہے، مسلمان ہو کے بھی برائی کر رہا ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے آپ کو۔ تو اصلاح معاشرہ کے نام پہ تو چونکہ آسان کام ہے آپ کو مسلمانوں ہی میں بولنا ہے، اس لیے بڑی آسانی کے ساتھ آپ اصلاح معاشرہ کانفرنس کر لیتے ہیں۔ ذرا تبلیغ رسالت بھی تو کیجئے، تبلیغ اسلام بھی تو کیجئے، غیر مسلموں کے سامنے اسلام بھی تو پیش کیجئے، خوبصورتی سے پیش کیجئے، گالی دیں پرواہ نہ کیجئے، ڈنڈا ماریں پرواہ نہ کیجئے، مگر اپنے آقا کو پیش تو کر دیجئے کہ بھائی وہ تمہارے لیے رحمت بن کر آئے تھے، وہ انسانیت کے لیے محسن اعظم بن کر کے آئے تھے، خدا کے لیے ان کو مانو چاہے نہ مانو، مگر انہوں نے جو پیغام دیا ہے اس پہ عمل کر کے انسان تو بن سکتے ہو۔ حضرات یہ ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا اور نتیجے میں اپنے محسن ہی کے احسان فراموشی کر ڈالی۔ آج ہم کوئی اپنے آقا کو خراج عقیدت صرف زبان سے پیش کر رہے ہیں، خراج عقیدت عمل سے پیش کرنے کی ضرورت ہے، سنتوں کا چراغ جلانے کی ضرورت ہے، بدعتوں سے اپنے آپ کو باز رکھنے کی ضرورت ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کا حبیب تمہیں دیتا ہے اسے لے لو، اور اللہ کا حبیب جس سے روکتا ہے تمہیں اس سے رک جاؤ۔ کیا بتائیے، کلمہ پڑھ کے بھی ہم یہ کر رہے ہیں۔ ہمارا بہت بڑا معاشرہ تباہی و بربادی کی طرف صرف اس لیے جا رہا ہے کہ
کہ اللہ کے حبیب کی زندگی کے ساتھ ہم نے انصاف نہیں کیا ہے۔ انہوں نے تو قدم قدم پر ہم پر محنت کی، یہاں تک کہ پیدا ہوئے تو اللہ کا حق بھی ادا کیا اور امت کو بھی اللہ سے مانگ لیا۔ پیدا ہوتے ہی حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے لال نے بڑے لوگوں، سمجھدار لوگوں کی طرح زمین پہ قدم رکھتے ہوئے کعبے کی طرف سر جھکا کے سجدہ کیا، اور جب سجدے سے اٹھے تو ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں اللہم یا رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ ایسے محسن اعظم جو میدان محشر میں کوئی نبی آپ کے کام نہیں آنے والا ہے۔ وَيَقُولُ آدم صفی اللہ نفسی نفسی، قوم جائے گی گنہگار حضرت آدم کے پاس، حضور آپ ہمارے باپ ہیں، ہم پہ رحم کیجئے، اللہ کے پاس چل کے شفاعت کر دیجئے۔ وہ کہیں گے بہت قہار جباری کے ماحول میں ہے وہ، میری ہمت نہیں پڑتی، مگر منع بھی نہیں کرتے کہ کون جا سکتا ہے، کہتے ہیں اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، میرے بس کا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، بہت ان کی تعریفیں کریں گے، وہ کہیں گے نہ ہم نہیں جا سکتے، ہماری ہمت نہیں ہے، مگر مایوس بھی نہیں کرتے آپ کو کہ تم راستے سے بھٹکے نہیں ہو، راستے پہ ہم تمہیں لگا دیتے ہیں، اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی کے پاس۔ اور اس کے بعد یہ قوم ہمارے آقا کے پاس پہنچے گی، یہ گنہگارین امت محمد الرسول اللہ کے پاس پہنچیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور لواء الحمد کے نیچے سجدہ ریز ہوں گے، اپنے رب کو منا رہے ہوں گے۔ ایسے ہی عالم میں اس امت کی آواز آئے گی، وَيَقُولُ محمد الرسول اللہ نفسی نفسی، اے آقا ہر دربار میں جا کے ہم آ گئے، ہماری کہیں سنوائی نہیں ہوئی، ہمارے آقا اب آخری امید ہے، یہ چراغ رحمت بھی اگر بجھ گیا تو ہم جہنم سے نہیں بچ سکتے۔ اتنا رونا تھا کہ سجدے سے مصطفیٰ سر اٹھاتے ہیں۔ سب نے کہا تھا اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی دوسرے کے پاس، میرے آقا یہ نہیں کہتے کہ اذهبوا الی غیری۔ محسن انسانیت فرماتے ہیں انا لہا، آؤ میرے دامن میں آؤ، آج ہی کے دن میں تمہارے لیے ہوں۔ ایسے محسن کہ ہر نبی نے جو دعا مانگی، ہر نبی کی دعا دنیا میں پوری ہو گئی۔ اللہ کے حبیب سے جب کہا گیا آپ بھی مانگ لیجئے، آپ کو تو حضور نے کہا نہیں، میں اپنی دعا کو میدان محشر میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے روکتا ہوں۔ آپ بتاؤ جیسا آقا اس کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایسے شفیع المذنبین ان کا کون سا ہم حق ادا کر رہے ہیں؟ ان کے کس حکم پہ ہم چل رہے ہیں؟ اس لیے وہ تو محسن اعظم ہیں، مگر ہمارا کام بھی ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوا کرتا ہے۔ تو احسان تو ہم کیا اپنے مصطفیٰ پہ کریں گے، اپنے مصطفیٰ کے حکم کو مان لیں، یہی اس احسان کا ایک اجر عظیم ہمارے پاس آ جائے گا۔ باتیں بہت ہیں میرے بھائی، مگر میری تکلیف کو بھی آپ جانتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بھائی جمال نے، ہمارے بھائی غیاث الدین نے اس کام کو کیا، اور میں نے خود کہا تھا کہ ممرہ میں وقتاً فوقتاً پروگرام کیا کرو تاکہ لوگوں کو لوگ سنتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی 2-4-5 لوگ بھی اگر عامل سنت ہو گئے، 2-4-5 لوگوں نے بھی اگر اس کو سمجھ لیا، ہم دنیا بھر کے جھگڑے میں کبھی مسلکی جھگڑا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی ذات برادری کا جھگڑا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارے میرے بھائی، اپنے اپنے مسلک کے تحفظات کے ساتھ ملت کے تحفظ کی بھی بات سوچ لیجئے۔ میں نہیں کہتا کہ اپنا مسلک بدل دیجئے، میں بھی ایک مسلک کا ماننے والا ہوں، کسی کے کہنے پہ میں نہیں بدل سکتا اپنا مسلک، مگر عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کسی کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، اس لیے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، تو ہم کہوں زبردستی دیوبندی کو بریلوی اور بریلوی کو دیوبندی بناویں؟ جو جیسا ہے رہنے دو، اللہ کے ہاں ہم کو بھی حساب دینا ہوگا، اس کو بھی دینا ہوگا۔ مگر یہ سب کے سب کلمہ پڑھ رہے ہیں، کچھ قدر مشترک ہے ہمارے پاس، ہماری مسجدیں قدر مشترک ہیں، ہمارا کلمہ قدر مشترک ہے، ہماری نمازیں قدر مشترک ہیں، ہمارا روزہ قدر مشترک ہے، احترام نبوت قدر مشترک ہے، عظمت رسالت قدر مشترک ہے۔ آج آپ کو دیوبندی بریلوی شیعہ سنی کہہ کے نہیں مارا جاتا، آپ کو مسلمان کہہ کے مارا جاتا ہے۔ آپ کی مسجدیں دیوبندی بریلوی کے نام پہ نہیں جلائی جا رہی ہیں، مسلمان کی مسجد ہے تو کافر تو آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، اور آپ خواہ مخواہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں مسلک
تشدد کا نام نہیں ہے، مسلک تسلب کا نام ہے۔ آپ کا جو بھی مسلک ہے اپنے مسلک پہ صلابت کے ساتھ آپ کام کیجئے، مگر ملت کے جو مسائل ہیں، ارے آپ دیکھیے کانگریس پارٹی ہے، کانگریس پارٹی میں وہیں دیوبندی ہے، وہیں بریلوی ہے، وہیں شیعہ ہے، وہیں سنی ہے، سب نہ ہیں، مگر کانگریس کے لیے سب متحد ہیں۔ تو کانگریس کے لیے اگر یہ سب متحد ہو سکتے تو اسلام کے لیے متحد نہیں ہونا ہے۔ رہ گئی بات جزا کی اور سزا کی، وہ ہم آپ طے نہیں کریں گے۔ جنت کی اور جہنم کی، وہ ہم اس کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، وہ تو اللہ رب العالمین کے ہاں جب جائیں گے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تم کو لوٹنا تو ہماری ہی طرف ہے۔ اچھا عمل رکھیے، عشق رسالت میں اپنے کو لبریز کیجئے، اور عشق رسالت صرف زبان سے دعوے داری نہیں چاہتا، عشق رسالت عمل کے ذریعے تابع داری چاہتا ہے۔ جب ان کا اتنا بڑا احسان ہے تو ایک امت انہوں نے برپا کر دیا ہے، خدا کے لیے آپ امت بن جائیے۔ فرقوں میں بٹنے سے آپ تباہ ہو جائیں گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقہ بندی سے بچو، اس لیے کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اگر تم فرقہ بندی کرو گے۔ قرآن کا حکم تو یہ ہے، اور ہمارا عمل کیا ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے، ہم کو بھی معلوم ہے۔ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس وقت ملت کو متحد رہنے کی ضرورت ہے۔ بنام ملت اتحاد ہوگا، بنام ملک اتحاد ہوگا، بنام سنیت اتحاد ہوگا۔ میرے نزدیک 3 راستے ہیں اتحاد کے۔ جب ملک پہ کوئی وقت آئے تو ہم ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب متحد ہو کر اپنے ملک کی حفاظت کریں گے، اور جب ملت پہ کوئی وقت آئے تو جتنے کلمہ پڑھنے کے دعوے دار ہیں سب مل کر کے اپنی ملت کی حفاظت کریں گے۔ اور جب کچھوچا اور بریلی کو لڑایا جا رہا ہو، جب خانقاہیں ایک دوسرے سے لڑ رہی ہوں، تو یہ سنی اتحاد ہے۔ میرے نزدیک حضرت ایک قومی اتحاد ہے، ایک ملی اتحاد ہے، ایک سنی اتحاد ہے۔ آپس میں متحد رہیے، اللہ تعالی ہمیں آپ کو اچھا رکھے۔ آخر میں پروردگار سے عرض کرتا ہوں، مالک جو کچھ بھی میں نے تیرے بندوں کے ساتھ بات رکھی ہے، اگر جو بھی میری زبان سے حق نکلا ہے وہ تیری طرف سے ہے، اور جو غلطیاں میری زبان سے ہوئیں میری کم علمی کا نتیجہ ہے، اس لیے اسٹیج چھوڑنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آج بھی اے پروردگار میں تیری بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ تیرے بندوں کو گواہ بنا کر مجھ سے کوئی غلطی، کوئی گناہ ہوا ہو، کوئی شرک، کوئی بدعت، کوئی خرافات، کوئی گناہ صغیرہ، کوئی گناہ کبیرہ، یا اللہ تیرے بندوں کو گواہ بنا کر میں تیری بارگاہ میں کھلی ہوئی توبہ کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغباں جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 تاریخ کو آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ کی طرف سے ممبرا بند کا اعلان۔ حضرات، ہماری اپیل آپ نے دیکھ لیا ہوگا، آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ کی طرف سے 3 تاریخ بروز جمعہ پورے بھارت بند کا اعلان کیا گیا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر جمعہ کے وقت تک آپ اپنی دکانیں بند رکھ کر مظاہرہ کیجئے اور اپنی تجارت روک کر کے مظاہرہ کیجئے، تاکہ یہ خبر دلی تک پہنچے کہ آپ وقف کے قانون کے خلاف اور توہین رسالت کے خلاف اپنا یہ احتجاج درج کروا رہے ہیں۔ دوسری بات عرض کر دوں آپ سے، 30 تاریخ، آج 28 ہے، 30 تاریخ کو آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ 9 بجے سے لے کر 9:15 بجے تک اس وقف قانون کے خلاف اور توہین رسالت کے خلاف 9 بجے سے لے کر 9:15 بجے، یعنی 15 منٹ تک اپنے گھروں کی لائٹ گل، گھروں کی لائٹ گل کر دیجئے، اپنی دکانوں کی لائٹ گل کر دیجئے، تاکہ بتایا جائے کہ یہ اندھے قانون کے خلاف ہمارا احتجاج ہے۔ احتجاج اس طرح سے کرنا چاہیے، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میری طرف سے اگر کوئی آپ حضرات کی شان میں گستاخی ہوئی تو معافی چاہتا ہوں، مگر کرنا چاہیے ہمیں نیک۔ السلام علیکم۔ اور توہین رسالت